السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے اور آج کی رات طاق بھی ہے، اور طاق راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ درویش ایسے تھے جو ساری زندگی صرف طاق راتوں کو تلاش کرتے تھے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک ہے ساری رات جاگنا، خدا نہ خواستہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اہل اللہ نے، درویشوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ فرض کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے، فرض ضائع نہ ہو جائے۔ ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر ایک چیز عمل کر لیں جو آپ کو انشاءاللہ طاق راتوں کی سچی برکات عطا کرے گا، اور طاق راتوں کا سچے لمحات میں آپ کا حصہ ملائے گا۔ سچے لمحات وہ یہ ہے کہ آپ، ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا، بیدک الخیر، اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں؟ آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، جو دنیا ترستی رہ گئی، جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ یہی ہے۔ یہ 23واں روزہ، 23ویں روزے کی عبادات، 23ویں روزے کی برکات۔ اچھا، ایک چیز اور بھی محسوس کریں کہ کیا روزے کے دوران کوئی ہماری طبیعت کی طرف چاہت ہوتی ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، یا کسی اور چیز کی طرف جو روزے کی علاوہ تھی، ہوتی ہے؟ اگر جب چاہت ہو نا اور وہ بے چینی ہو، وہ سمجھ لے قبولیت کا وقت ہے۔ کسی چیز کی چاہت ہو اور وہ چاہت شدت اختیار کر جائے، اب اللہ پاک جل شانہ کی امر سے چاہت آتی ہے، اللہ اس وقت آزما رہے ہوتے ہیں، میرا بندہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا طلب ہے اس کی، کیا تڑپ ہے، اس کے اندر کیا چاہت ہے، کیا چاہت۔ مثلا ایک بندہ ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے، سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس کے نقطے مٹ گئے ہیں، اور وہ یوں دے کے بیٹھا ہے۔ اب اس کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ سامنے فگر میرے آ جائیں، یا میری یہ سامنے جو ہے یہ کال میری مل جائے۔ اب اس کی چاہت ہے۔ اب ایک طرف چاہت یہ ہے، ایک طرف چاہت کھانے کی ہے، ایک طرف پینے کی ہے، ایک طرف جذبوں کی چاہت۔ یہ چاہتیں جس وقت آپ کے اوپر غالب ہونا، اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے روزے کے ساتھ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، چاہت ٹوٹے گی، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے طبیعت توڑ، شریعت نہ توڑ، اپنی چاہت کو توڑ، میرے حکم کو نہ توڑ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ اس کے خزانوں سے لینے کا وقت ہے۔ ضرور کیجئے گا۔ یہ ہر روزے دار کے ساتھ یہ چاہت کا ٹوٹنا آتا ہے۔ روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے، روزہ خود ہی چاہت کے توڑنے کا نام ہے۔ بندہ کہتا ہے میں کھاؤں، پھر بندے کا نظم ہوتا ہے، صبح یہ کھاؤں گا، 10 بجے یہ کھاؤں گا، دوپہر یہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا۔ اللہ ساری چاہتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب جس وقت چاہت کی طرف چاہت ہو، چاہت کی طرف چاہت ہو، رغبت ہو، اس طرف اللہ سے مانگے، اس طرف اللہ سے مانگے۔ ساتھ ایک ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ کھانے کے بعد اور اس سحری کے بعد آپ خلال ضرور کریں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر،
اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ خلال کرنا اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے رمضان کا ہمارا سبق ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، میرا بھی یاد ہو جائے، آپ کا بھی یاد ہو جائے، اور اس روزے کی برکتیں 100% مجھے آپ کو مل جائیں۔ سبق ایک دوسرے کو دہراتے رہا کریں، ایک دوسرے کو بتاتے رہا کریں۔ دوسروں کو بتانے والے کا پہلے سبق خود اپنا ہی پکا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے یہ سبق موت تک پکا رہے، آخری وقت میں کہیں بھول نہ جائے۔ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کہتے جائیں، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں؟ تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، اس پہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دوں گا، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو، ریت میں اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ
تو اور زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے، انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے. ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو. اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے، ساری بات سے، ہماری بس ہے، ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا. اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. تاکہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت، وسعت، برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، پر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں، ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم
वालोकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे, इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालकुम उम्मालकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालकुम अहवालकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमत। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहां फरावानी ज्यादा है, यहां नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थी ये, लख थी ये, लख थी ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हुजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख, आज का अरब, करोड़ नहीं, लख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नेमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दूंगा। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात 2 काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे। और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सब कुछ छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ियां बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर हैं, नेमतें, और बिस्तर गर्म है, नेमतें, बिस्तर गर्म है, नेमतें, पानी गर्म है, नेमतें। आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी।